ابھی میری عدت بھی پوری نہ ہوئی تھی کہ میری ساس نے مجھے گھر سے نکل جانے کا کہہ دیا۔ میں جانتی تھی کہ گھر سے باہر انسانوں کی شکل میں بھیڑیے مجھے نوچنے کے لیے تیار بیٹھے ہوں گے، لیکن میری ساس نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تجھے میرے گھر میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ تو نے میرے جوان بیٹے کو کھایا ہے۔ ان کی بات میں آنسو بہا کر رہ گئی تھی۔ ان کا کہنا غلط نہ تھا۔ شادی کے ایک ہفتے بعد ہی جس جوان لڑکی کا شوہر مر جائے اسے معاشرے میں بہت برا بھلا اور سبز قدم کہا جاتا ہے۔ اس وقت میرا بھی یہی حال تھا۔ پھر میرے آگے پیچھے تو کوئی بھی نہ تھا۔ دور کے ایک رشتہ دار نے پال پوس کر بڑا کیا۔ میری ماں کا رکھا ہوا سونے کا وہ سیٹ میری شادی کرنے میں کام آیا تھا۔ بڑی مشکل سے خالہ زبیدہ نے میری شادی کر کے مجھے رخصت کیا تھا۔ میرے شوہر کا نام عامر تھا۔ صرف ایک ہفتے کی شادی شدہ زندگی میں نے گزاری تھی کہ اس دن شام کو گھر واپس آتے ہوئے ان کا ایک ٹرک ایکسیڈنٹ ہوا جس میں زندگی کی بازی ہار گئی۔ مجھ پر تو جیسے قیامت بیت گئی تھی۔ اس سے زیادہ میری ساس کو مرنے کو تھی کیونکہ اس نے اپنا جوان بیٹا کھویا تھا۔ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا تھا۔ میرے شوہر کے خاندان کا بچہ بچہ مجھے نفرت کی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میری دیورانی جٹھانیاں سب مجھے کوسنے اور بد دعائیں دے رہی تھی کہ اس کے سب قدم آتے ہی ہمارے گھر میں یہ نحوست آئی ہے۔ میں سر جھکائے بیٹھی آنسو سے رو رہی تھی، لیکن کسی کو بھی میرے آنسو نظر نہ آئے تھے۔ میری ساس تو میرے شوہر کا جنازہ اٹھتے ہی مجھے گھر سے نکالنے کو تیار تھی۔ انہوں نے مجھے دھکے دے کر اسے گھر سے باہر پھینک دیا تھا، لیکن پھر محلے پڑوس کے لوگوں نے انہیں سمجھایا کہ اسے عدت پوری کر لینے دو، پھر بھلے اپنے گھر سے نکال دینا۔ پھر 3 مہینے جس طرح میں نے گزارے تھے یہ میں ہی جانتی تھی کہ گھر کا کوئی بھی فرد مجھ سے ملنے میرے کمرے میں نہ آتا تھا۔ میں خود بھی اٹھ کر باہر نہ جا سکتی تھی۔ میری دیورانی اور جیٹھانیاں مجھے عجیب نظروں سے دیکھا کرتی۔ ابھی عدت پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ اس دن میری ساس نے مجھے کہہ دیا کہ آج یہ کمرہ خالی کر دو، میں تمہارا وجود اور برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر میں نے چپ چاپ اپنے کپڑوں کا ایک چھوٹا سا بیگ اٹھایا اور چادر لپیٹ کر اس گھر سے باہر آ گئی۔ اس سے پہلے کہ یہ مجھے دھکے دے کر اس گھر سے نکالتے، میں خود ہی اپنے یہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب میرے قدم خالہ زبیدہ کے گھر کی طرف اٹھ رہے تھے۔ جیسے ہی میں نے دروازہ بجایا تو ان کی بہو نے دروازہ کھولا تھا۔ پھر دروازے سے ہی اس نے کہہ دیا کہ وہ اپنی بیٹی کے پاس لاہور چلی گئی ہے، اب یہاں نہیں رہتی۔ اس نے تو میرے منہ پر ہی دروازہ بند کر ڈالا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ مجھے اپنے گھر پر رکھنے کو تیار کیوں نہیں تھی، کیونکہ یہاں تو کسی بیوہ بچوں والی کو کوئی قبول نہیں کرتا تھا۔ پھر میں تو فقط 19 سال کی ایک ہفتے کی بیوہ تھی۔ اب رات کے پہر میں ماری ماری سڑک پر پھر رہی تھی، دل میں سوچ رہی تھی کہ میرے جیسی لاوارث اور بے سہارا لڑکیوں کو مر بھی جانا چاہیے، انہیں جیسے جینے کا کوئی حق نہیں۔ پھر اپنے شوہر عامر کی یاد کر کے میں آنسو بہانے لگی۔ جو کچھ بھی تھا اس ایک ہفتے میں نے اپنی زندگی جی لی تھی۔ انہوں نے ایک ہفتے میں ہی مجھے احساس دلا دیا تھا کہ ایک بہت ہی اچھے اور خیال رکھنے والے انسان ہیں، لیکن نہیں جانتی تھی کہ میری خوشیاں اتنی چھوٹی ہوں گی۔ ہمیں لوگوں کے خوف سے چلتے چلتے بہت آگے نکل آئی تھی۔ سارے بس اسٹاپ، ریلوے اسٹیشن چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلتی چلتی اتنی دور آگے نکل آئی تھی۔ مسلسل 6 گھنٹے سے میں چل رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی، کوئی جائے پناہ بھی نہ تھی، کہاں جاتی رات کے پہر۔ میں نے اپنے آس پاس دیکھا، دور دور تک ویرانہ تھا، سوائے خاردار جھاڑیوں اور درختوں کے یہاں کچھ بھی نہ تھا۔ پھر میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ کم از کم یہاں یہ تو سکون تھا کہ کوئی بھی آوارہ یا لوفر شخص نظر نہ آ رہا تھا۔ میں گھٹنوں میں منہ چھپا کر بیٹھی تھی کہ اچانک ہی میرے کانوں میں اذان کی آواز آئی تھی۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا، اس ویران جگہ پر بھی کیا کوئی بستی تھی؟ اسی سوچ نے مجھے اٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب میں آواز سنتی ہوئی اس آواز کی سمت آگے جانے لگی۔ دور مجھے ایک روشنی سی نظر آئی۔ یوں اس روشنی کے قریب جاتی رہی، اذان کی آواز مسلسل تیز ہوتی گئی تھی۔ پھر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اذان کی آواز اسی مسجد کے اندر سے آ رہی تھی۔ یہ ایک مسجد تھی جو اس ویران جگہ پر بنی ہوئی تھی، اور اس سے بڑھ کر تو میرے لیے محفوظ جگہ کوئی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ میرے دل کو کچھ اطمینان ہوا۔ اب میں نے اپنی چپلیں اتاری اور سیدھی اس مسجد میں چلی گئی۔ مسجد میں جا کر میں حیران رہ گئی کیونکہ اذان کی آواز تو آ رہی تھی لیکن اذان دینے والا نہیں۔ میں نے دیکھا مسجد کا ایک کمرہ تھا جبکہ باہر چھوٹا سا صحن تھا، لیکن کمرے کے پاس ایک چھوٹا سا دروازہ تھا۔ جب میں نے وہ دروازہ کھولا تو حیران رہ گئی۔ وہ ایک حجرہ سا بنا ہوا تھا۔ اچانک ہی مجھے قدموں کی آہٹ سنائی دی تھی۔ شاید نمازی نماز ادا کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ میں پوری طرح گھبرا گئی۔ اگر باہر نکلتی تو لازمی
آنے والی آدمی نے مجھے دیکھ لینا تھا، اس لیے اسی حجرے میں چھپ گئی۔ نماز پڑھنے کی آوازیں اسی حجرت کے اندر بھی آ رہی تھی۔ میں نے دروازے کی جھڑیوں سے دیکھا تو تعداد میں کئی زیادہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ آس پاس تو کوئی بستی بھی نہ تھی۔ یہی سوچ کر میں حیران تھی۔ پھر ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ کم از کم سر چھپانے کی کوئی جگہ تو ملی تھی۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے نہ جانے کتنی دیر ہو گئی، میں اپنی ماضی کی یادوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اب وہ میری امی سے سخت نفرت کرتے تھے۔ جب میری پیدائش ہو گئی تھی تو اب وہ کھلے عام امی سے کہتے تھے کہ میں تو شروع سے ہی تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دیکھنا، میں اب اپنی پسند کی شادی کر کے دکھاؤں گا۔ اور پھر انہوں نے یہ بات سچ ثابت کر دی اور امی کو طلاق دے کر وہ جس لڑکی سے محبت کرتے تھے اسے بیاہ کر لے آئے۔ امی کے تو ماں باپ بھی زندہ نہ تھے، ایک بچی کے ساتھ انہیں کوئی بھی رکھنے پر تیار نہ تھا۔ نہ چار وہ اپنی کزن زبیدہ کے گھر آ گئی تھی، اس نے امی کو تو رکھ لیا تھا، لیکن پھر امی ان کے پورے سسرال کے گدھے گھوڑوں کی طرح کام کاج کرتی تھی۔ زیادہ کام کرنے کی وجہ سے بیمار رہنے لگی، ان کی صحت جلد ہی جواب دے گی تھی۔ پھر ابھی میں صرف 10 سال کی ہی تھی کہ اچانک سے وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ ننھی سی عمر میں مجھ پر غموں کا پہاڑ توڑ گیا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری آنے والی زندگی اس قدر مصیبتوں والی ہوگی۔ خالہ زبیدہ کا رویہ تو میرے ساتھ ٹھیک تھا، لیکن ان کا شوہر اور بچے مجھے پسند نہ کرتے تھے۔ اب امی کی جگہ کام کرنے کی ذمہ داری میں نے سنبھال لی تھی۔ خالہ زبیدہ نے مجھ پر ایک احسان کیا تھا کہ میں اسکول بھی پڑھنے جا رہی تھی اور مدرسہ بھی۔ یوں 15 سال کی عمر میں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کر لی تھی اور قرآن پاک بھی پڑھ لیا تھا۔ میری آگے پڑھنے کی بھی خواہش تھی، لیکن میں جانتی تھی میری یہ خواہش کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میں گھر کے کام کاج میں خالہ کا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ پھر ابھی 19 سال کی ہوئی تھی کہ ایک عورت میرے لیے رشتہ لے کر آ گئی۔ وہ لڑکا بہت اچھی نوکری کرتا تھا اور گھر بار بھی اچھا تھا، لیکن شاید میری ہی قسمت بری تھی۔ شادی بھی خالہ زبیدہ نے کسی نہ کسی طرح کر ہی دی تھی، لیکن قسمت کے آگے کون لڑ سکتا ہے؟ اور شاید یہی میرے ساتھ ہوا تھا۔ جب بھی تو آج میں اس حال میں اس مسجد کے حجرے میں چھپی بیٹھی تھی۔ ابھی میں گھٹنوں میں منہ چھپا کر بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک حجرے کا دروازہ کھلا تھا۔ آنے والا سفید لباس میں ملبوس لمبی لمبی داڑھی والا شخص امام صاحب تھا۔ وہ مجھے اس مسجد میں یوں چھپا ہوا دیکھ کر حیران تھے۔ میں انہیں دیکھ کر گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے بڑی شفقت سے مجھ سے پوچھا، کون ہو تم بیٹی، اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ پھر میں نے اپنے گھبراتے ہوئے اپنی پوری کہانی سنا دی۔ میں ایک لاوارث لڑکی ہوں، میرے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اس مسجد کو دیکھا تو یہاں رات گزارنے آ گئی۔ امام صاحب نے مجھے غور سے دیکھا، پھر کہنے لگے، تم جانتے بھی ہو کہ تم کہاں آ گئی ہو؟ میں ان کی بات پہ حیران تھی، اس لیے نہ سمجھی سے انہیں دیکھنے لگی تو وہ میری حیرانی دور کرتے ہوئے کہنے لگے، یہ ایک جن زادوں کی بستی ہے اور یہ مسجد بھی جنات کی ہے۔ یہاں پر ہم نماز پڑھنے آتے ہیں۔ میں ان کی بات سن کر خوف سے کانپنے لگی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ سامنے کھڑا شخص ایک انسان نہیں بلکہ جن زادہ ہے۔ مجھے یہ خوف سے کانپتے ہوئے دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، جس طرح نیک انسان ہوتے ہیں اسی طرح نیک جنات بھی ہوتے ہیں۔ ہماری پوری بستی نیک جنات پر مشتمل ہے، ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ اگر تم ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو بسم اللہ، آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں اپنے گھر لے کر چلتا ہوں۔ اب میرے پاس کوئی جائے پناہ بھی نہ تھی۔ اگر میں اس مسجد میں رات گزارتی تو مجھے جنات کا خوف کھایا جاتا۔ اس سے بہتر تھا کہ میں انسانی شکل میں نظر آنے والے اس امام صاحب جنات کے ساتھ اس کے گھر چلی جاتی۔ میں نے اپنے کپڑوں کا چھوٹا سا بیگ اٹھایا اور ان کے پیچھے پیچھے جانے لگی۔ جب اس مسجد سے باہر آئی تو حیرت کے پہاڑ مجھ پر ٹوٹنے کو تھے، کیونکہ کچھ دیر پہلے جو جگہ ویران اور سنسان نظر آ رہی تھی اب وہ روشنی سے جگمگا رہی تھی۔ اس جگہ پر بننے والے گھر ایک لائن سے بنے ہوئے تھے، سب کے سب ایک جیسے ہی تھے۔ ہر گھر کے باہر کھیلنے والے بچے اور کھڑے ہوئے جنات نظر آ رہے تھے۔ میری آنکھوں نے اس سے پہلے حیران کن منظر آج تک نہ دیکھا تھا۔ ابھی امام صاحب نے ایک گھر کا دروازہ بجایا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو میں دیکھ کر ڈر گئی۔ وہ ایک کالی کلوٹی سرخ آنکھوں والی جن زادی تھی۔ وہ یقیناً امام صاحب کی بیٹی تھی۔ اب وہ مجھے اوپر سے لے کر نیچے تک بڑی حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ جن زادی اپنے باپ سے کہنے لگی کہ ابا، آپ اس کو یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ اب جانتے ہیں کہ آدم ذات کس قدر مکار فطرت کے مالک ہوتے ہیں۔ پچھلی بار جس عورت کو آپ مجبور سمجھ کر لے آئے تھے اس نے ہمارے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا تھا۔ وہ امی کے سارے زیور چرا کر بھاگ گئی تھی۔ وہ جن زادی مجھے بڑی شک بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں سر جھکا کر رہ گئی۔ پھر امام صاحب اپنی بیٹی سے کہنے لگے، سارے انسان ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ہو سکتا ہے کہ اس آدم زادی کے اندر وہ برائی نہ ہو جس عورت کے اندر تھی۔
امام صاحب نے اپنی بیٹی کو سمجھا بجھا کر اندر بھیج دیا تھا۔ میں ابھی کمرے میں جا کے بیٹھی تھی۔ یہاں کا ماحول عجیب پر اسرار سا تھا، میرے لیے بہت عجیب تھا، لیکن جن زیادہ کو تو ایسے ہی ماحول میں رہنے کی عادت تھی۔ تھوڑی دیر بعد بھینی بھینی سی خوشبو پورے گھر میں پھیل رہی تھی، شاید کھانے کا بندوبست کیا جا رہا تھا۔ پھر اچانک وہ جن سادی میرے کان کے پاس آ کر بولی تھی کہ ابا تمہیں کھانے پر بلا رہے ہیں۔ میں اس کی آواز پر اچھل پڑی۔ اس کا باپ تو اچھی خاصی شکل کا مالک تھا، لیکن یہ تو انتہائی ڈراؤنی تھی۔ اسے دیکھ کر نہ جانے مجھے کیوں اتنا ڈر لگ رہا تھا، نہ جانے ان چیزوں کا کھانا کیسا ہوگا، یہی سوچ کر میں پریشان تھی۔ پھر جیسے ہی کھانے پر نظر پڑی تو حیران رہ گئی۔ قورمہ، بریانی، میٹھا، زردہ، کرس کے ہر وہ چیز جو انسان کھاتے ہیں، اس سے بھی زیادہ بہترین کھانا ان کے سامنے موجود تھا۔ میرا بھوک سے برا حال ہو رہا تھا، پھر میں اپنی بھوک پر قابو نہ رکھ سکی اور میں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اس کھانے کا نشہ تھا یا شاید تھکن کی وجہ سے میں اتنی گہری نیند میں گئی کہ صبح کسی کے جوڑنے سے میری آنکھ کھلی تھی۔ وہ جن سادی تھی جو مجھے نیند سے اٹھا رہی تھی۔ اس کا باپ تو گھر پر ہی نہیں تھا۔ میں سہمی اسے دیکھنے لگی۔ اس نے اپنا نام صاحبہ بتایا تھا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ تم سے پہلے بھی ایک عورت ہمارے گھر آئی تھی، وہ بھی اپنے آپ کو لاوارث بتا رہی تھی، لیکن ایک دن وہ میری ماں کے زیور چرا کر اس گھر سے بھاگ گئی۔ شاید دولت دے کر اس کی راہ ٹپک گئی تھی۔ تب سے ہی مجھے انسانوں سے نفرت ہوتی ہے، اس لیے میں زیادہ کسی کو برداشت نہیں کرتی ہوں۔ پھر وہ تجسس سے کہنے لگی، ویسے مجھے انسانوں کی دنیا دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں کسی کے گھر جا کر رہوں، لیکن ابا مجھے اس کام سے منع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسانوں کو تنگ کرنا ٹھیک نہیں۔ اگر تم کسی انسان کے ساتھ رہو گی تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ تم اس کے ساتھ رہ رہی ہو۔ اس کے چہرے پر بڑی مایوسی تھی، مجھ سے اس کی مایوسی دیکھی نہ گئی، تو میں اسے کہنے لگی کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنے ساتھ رکھ سکتی ہوں، کیونکہ میں یہ بات جانتی ہوں کہ تم ایک جنس آدی ہو، اس لیے مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑے گا کہ تم میرے ساتھ رہ رہی ہو۔ وہ میری بات پر حیران تھی۔ پھر وہ کہنے لگی کہ میں نے تمہیں غلط سمجھا، تم تو بہت اچھی لڑکی ہو، چلو ہم دونوں سہیلیاں بن جاتی ہیں۔ اس نے کالے بالوں سے بھرا ہوا ہاتھ میری طرف بڑھایا، جس میں نے بڑی مشکل سے پکڑا، حالانکہ میں تو اس سے بہت ڈرتی تھی۔ مجھے وہاں رہتے ہوئے ایک ہفتہ بھی ہوا تھا، لیکن میں نے دیکھ لیا تھا کہ پورا دن خاموشی چھائی رہتی تھی، لیکن جیسے ہی شام کے سائے پھیلنے لگتے میری آنکھوں میں سارے منظر واضح ہو جاتے تھے۔ دن کی روشنی میں ایک بھی جن زیادہ دکھائی نہیں دیتا تھا کہ رات وہ پوری بستی میں گھومتے پھرتے نظر آتے۔ پھر ایک دن وہ امام صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میری بیٹی کو انسانوں کی دنیا دیکھنے کا بہت شوق ہے، تم کچھ دن کے لیے اسے اپنے ساتھ لے جا کر انسانوں کے ساتھ رہو، جب اس کا شوق پورا ہو جائے گا تو تم اسے واپس لے آنا۔ مجھے ان کی بات پر کوئی اعتراض نہ تھا، میں صاحبہ خوشی سے اپنے ساتھ لے کر آنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی ہم اس بستی سے باہر آنے لگے، امام صاحب نے مجھے روکا اور کہنے لگا، تمہیں وہاں رہنے کے لیے بہت سے پیسے اور دولت کی ضرورت ہوگی، یہ دیکھو، اس پوٹلی میں موجود سونے کے زیورات تمہارے کام آئیں گے، تم انہیں بیچ کر اپنا اچھا سا گھر خرید لینا اور میری بیٹی کو اپنی پوری دنیا دکھا دینا تاکہ اس کا شوق پورا ہو جائے، میں خوش ہوگی۔ پھر میں نے امام صاحب سے کہا کا شکریہ ادا کیا اور ان سے وہ تھیلی لے کر صاحبہ کو لیا اور انسانوں کی دنیا میں چلی آئی۔ اب یہ جن سادی میرے ساتھ تھی، اس کے ہوتے ہوئے میں اپنے آپ کو بہت مضبوط تصور کر رہی تھی، کیونکہ صاحبہ کے پاس بہت سی طاقتیں تھیں۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پھر جیسے ہی میں نے امام صاحب کا دیا ہو سونا ایک دکان پر بیچا تو وہ لاکھوں میں فروخت ہوا۔ میں نے وہ سارا پیسہ حفاظت سے اپنے پاس رکھا اور ایک چھوٹا سا گھر خرید کر صاحبہ کے ساتھ اس گھر میں رہنے لگی۔ میں نے صاحبہ کو بہت سمجھا دیا تھا کہ اسے میرے ساتھ ایک جن سادی کی طرح نہیں بلکہ کسی لڑکی کی طرح رہنا ہوگا، اور پھر جب اس نے ایک لڑکی کا روپ اختیار کیا تو میں ہکا بکا رہ گئی، کیونکہ وہ مجھ سے بھی کئی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ مجھ سے دیکھ کر خوش ہو گئی تھی، کیونکہ وہ کہیں سے بھی ایک جن سادی نہیں بلکہ ایک خوبصورت وشیزہ کی طرح دکھائی دیتی تھی۔ جب پہلے دن ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے، میں نے دیکھا کہ آس پاس کے لوگ اب ہمیں عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں رہنے والے دو اکیلی لڑکیوں کو دیکھ کر پہلے ہی رال ٹپکانے لگ جاتے ہیں۔ لیکن اب کی بار میں کسی سے خوفزدہ نہ تھی۔ میں سوچنے لگی کہ شاید اس حقیقت سے واقف نہیں کہ آنے والی یہ لڑکی ایک جن سادی ہے۔ اگر کسی نے بھی اس کے ساتھ کوئی شرارت کرنے کی کوشش کی تو میں تو برداشت کر لوں گی، لیکن یہ تو فوراً آگ بگولا ہو جائے گی۔ ویسے بھی غصے کی بہت تیز تھی۔ پھر دوسرے دن وہ مجھ سے گھومنے پھرنے کی فرمائش کری تھی۔ میں اسے ساتھ لے کر ایک بہت خوبصورت جگہ پر آ گئی جہاں پر بے حد رش تھا۔ ابھی میں رش میں کھڑی تھی کہ اچانک ایک لڑکے نے مجھے پیچھے سے ہاتھ لگایا۔ مجھے اسے دیکھ کر بہت غصہ آیا، لیکن جن زادی نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ بڑے غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں اسے اس غصے سے روکنا چاہتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ غصے میں کچھ بھی کر سکتی ہے۔
میں نے اسے اپنے آس پاس دیکھا، وہ غائب تھی اور میں پریشانی سے اس کو لوگوں کی بھیڑ میں ڈھونڈ رہی تھی کہ اچانک ہی میری نظر اسی لڑکے پر پڑی جو ابھی ابھی مجھے چھیڑ کر گیا تھا۔ وہ لوگوں کے درمیان کھڑا عجیب و غریب حرکتیں کر رہا تھا،